بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے اور کوشش کریں گے ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، اور اتنی دیر میں اگر کچھ اور بھی سوال آئے تو انشاءاللہ ان سوالات کے بھی جواب انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو باقی سوال آپ نے یہ پوچھا کہ قرآن کریم اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نوافل کے اندر، اور نوافل کے اندر آپ لمبی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن آپ کو وہ لمبی صورتیں یاد نہیں، فار ایگزامپل سورۃ الدخان آپ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں، اسی طریقے سے حامیم سجدہ آپ کو یاد تو نہیں لیکن آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھ گیا کیونکہ وہ ایک روایت میں آیا ہے کہ بعض روایات میں کہ جو شخص اپنے حافظے کو یعنی میموری کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت نفل پڑھے اور اس کے اندر یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھے۔ تو اب سائل نے پوچھا کہ وہ لمبی صورتیں مجھے آتی نہیں ہیں تو میں ان کو نوافل کے اندر کس طریقے سے پڑھوں؟ آیا میں قرآن کریم کو کھول کر اس کو اپنے سامنے رکھوں اور نوافل کو پڑھتی رہوں یا پڑھتا رہوں، اور سامنے قرآن کریم ہو اس کو اس انداز کے اندر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ نماز کے اندر جب آپ ہیں تو اس وقت جو آپ کو یاد ہے اس کی آپ تلاوت کرو، جو آپ کو یاد نہیں ہے تو سائیڈ میں قرآن کریم کو رکھ کر یا سامنے قرآن کریم کو رکھ کر یا قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں کسی چیز کے اوپر لکھ کر وہاں سے پڑھنا نماز کے اندر، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ صرف اتنا ہی ہے کہ جو لمبی صورت آپ کو پڑھنی ہے تو پہلے اس کو یاد کر لو، اور اس کو یاد کرنے کے بعد پھر آپ اس لمبی صورت کو اپنے نوافل کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ in a nutshell, in a summary, that if you are praying your nawafil or sunnah or faraiz any namaz, then to take assistance from outside salah will invalidate your namaz. نماز کے باہر سے کسی طریقے سے بھی کوئی بھی مدد لینا، خاصتاً اگر وہ نماز کے اندر نہ ہو تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے بھی آپ کو لقمہ دیا اور وہ شخص نماز میں نہیں تھا، آپ کی نماز میں نہیں تھا، تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سائیڈ میں بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تراویح کے اندر بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، سائیڈ میں قرآن کریم رکھتے ہیں اور کھڑے کھڑے تراویح کے اندر ادھر سے پڑھتے رہتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے اس کا ورقہ بھی الٹ دیتے ہیں اور باقی نماز کے اندر نماز کیری آن کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنی صورتیں جو یاد ہو وہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو یاد ہو وہ آپ تلاوت کرتے رہیں۔ اس کے بعد باعتہا آپ نے بھی اور باقی بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو میری تلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اور اسپیشلی یہ جو بڑی بیماری وائرس کی جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی اور باقی تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت سب کو شفا نصیب فرماوے۔ جو آیت میں نے ابتدا کے اندر پڑھی اور اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ کے طور پر، کانٹیکسٹ کے طور پر عرض کر رہا تھا تاکہ اگلی بات کی طرف آؤں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو میری بیماری کو دور کرتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگے جا کر واقعے کے اندر ان تمام لوگوں کے ذہن کے اندر توحید یہی سکھائی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ چونکہ ہم دنیا کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رکھا ہے، تو یہاں دار الاسباب ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسباب اختیار ضرور کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اعقل البعیر ثم توکل علی اللہ، اپنے اونٹ کو مضبوطی سے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اسی طریقے سے یعنی اپنی حفاظت کر لو اور پھر کہو کہ اللہ پر مجھے توکل ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ وائرس کا یا باقی جو بیماریوں کا انسان اپنی حفاظت کر لے
اور حفاظت کرنے کے بعد پھر کہے کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ میری حفاظت کریں گے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا دیں گے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو جہاں کہیں بھی ہوں، جس قسم کی بیماری ہو، اللہ رب العزت سب بیماریوں سے سب لوگوں کو شفا نصیب فرمائے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو کالز کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے ان اسئلہ کی طرف۔ کالز کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے تمام اہل خانہ پر، اور دنیا میں جتنے بھی مفلس و نادار، بیمار اور لاچار ہیں سب پر، آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب، نائس ٹو ہیئر فرام یو جی۔ جی بہت بہت شکریہ جناب۔ میرا بس یوں ہی کوئی ایک چھوٹا سا سوال تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو دعائیں دے دوں تھوڑی سی، اور تو کچھ نہیں میرے پاس، تو کچھ نہیں، یہی دے سکتا ہوں، دعائیں کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، کیونکہ جو آپ کا انداز ہے واقعی یہاں پر کوئی کم سے کم اس ملک میں تو کوئی ثانی نہیں ہے، اور واقعی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا آپ جیسے جو ہیں وہ عالم جنہیں سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ باقی ایک چھوٹا سا سوال ہے، باقی تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں لیکن حضرت عثمان کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں سنا، تو مہربانی ہوگی اگر آپ نظر عنایت کریں، کبھی وقت ملا تو۔ ضرور انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، نائس ٹو ہیئر فرام یو، اور جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنی بہترین دعائیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرماوے، اور ہم سب کی آپس میں محبت، پیار، الفت کو اللہ رب العزت باقی رکھے۔ اور ضرور انشاءاللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اوپر ضرور کوئی خاص موضوع رکھیں گے، اور پوری تقریر ان کے اوپر، ان کی سیرت طیبہ ضرور عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام فضل داد بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ آپ کو بڑے دنوں بعد دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک صحت کے ساتھ رکھے۔ آمین آمین۔ اور بس ذہن میں ایک سوال بھی آگے، میں نے کسی بہانے آپ سے بات ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لی جائے جی، تو بعد میں خیال آئے کہ وہ میرا تو وضو ہی نہیں ہے، تو اس کو دہرانا ہوگا دوبارہ وضو کر کے؟ بس چھوٹا سا سوال ہے۔ جی جی بالکل، اگر بعد میں یاد آئے تو آپ کو دہرانی پڑے گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور ہمارے لیے دعائیں کریں سب کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ کوئی ملاقات بھی ہوگی آپ سے۔ ضرور انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک صاحبہ نے سوال کیا تھا، اور سوال یہ ہوا تھا کہ ان کے جو میاں ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ان کو بڑی یاد آتی ہے، دل خفا بھی ہوتا ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ وہ کہتی ہیں۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اپنے میاں کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرتے رہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ساتھ اچھا دیا، اسی وجہ سے آج آپ ان کو مس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، کیونکہ ان کو ابھی فی الحال سب سے زیادہ ضرورت نیک اعمال کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو آپ کو خود بھی ایک قسم کا سکون اور خوشی محسوس ہوگی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، اور اچھا ہے آپ نے سوال یہ پوچھا۔ کافی عرصہ پہلے اس کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ when you lose somebody close to you, how can you feel at peace اور how can you lessen the pain؟ جو تکلیف ہے اس کو ہم ہلکا کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن کے اندر یہ کہنا کہ اس تکلیف کو ختم کر دینا، نہ، یہ میں نے الفاظ استعمال نہیں کی، میں نے کہا کہ اس پین کو، اس تکلیف کو ہلکا کرنا۔ تو اس کا ہلکا کرنے کا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ان کے لیے کوئی اچھا کام کرے، ایصال ثواب کرتا رہے، اور ایصال ثواب سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ کر یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دو، ذکر کرتے ہوئے یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دو، صدقہ خیرات کرتے ہوئے یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کی خیر خبر لیتے رہو، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو قریبی ہیں، ان کے گھر والے ہیں،
ان سے کٹ کر نہ رہو بلکہ ان کی خیر خبر لیتے رہو۔ حدیث پاک میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ اپنے والد کے جو دوست ہیں ان کی حیات کے بعد ان کی خیر خبر لیتے رہنا، کیونکہ وہ آپ کے والد کے دوست تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کی خیر خبر لینا تو یہ ہے کہ وہ جو میت ہے اس کو خبریں پہنچتی رہتی ہیں اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری جب انسان کو تکلیف ہو یا اس وقت انسان کو پریشانی ہو تو فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو بہترین کارساز ہے، یا اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، بہترین دوست ہے۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، گویا اور واقعی حقیقت بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی توجہ ہماری طرف آ جائے تو کائنات کے اندر، صرف دنیا نہیں، کائنات کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت پھر سکون نصیب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کی تکلیف ہو یا پریشانی ہو، دل اپسیٹ ہو، تو اس وقت جتنا ہو سکے، بعض لوگ کہتے ہیں 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، 9 مرتبہ، میں کہ تو عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس آیت کو تلاوت کرتے رہو۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ ویسے بھی اگر پریشان دل ہو تو انسان اس آیت کو تلاوت کرتے رہے تو اللہ رب العزت پھر سکون نصیب کرتے ہیں۔ باقی اس کے بعد والا جو سوال ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لائسنس لیتے ہیں اور آپ امتحان دیتے رہے، تھیری کا ہو یا جو بھی ہو، امتحان دیتے رہے، کبھی اس میں فیل ہوتے رہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اور ہر چیز کو انسان اگر پازیٹیو نظر سے دیکھے تو وہ تکلیف پھر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر آپ فیل ہو گئے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے انسان کو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن فوراً یہ کہو کہ اچھا ہے میں فیل ہوا، اپنے آپ کو تسلی دو، اچھا ہے میں فیل ہو گیا، کیونکہ اس میں اللہ کی بہتری، اگر میں پاس ہو جاتا یا ہو جاتی اور اگلی مرحلہ تک پہنچ جاتا اور ابھی تک تیار نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر میجر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، مجھے تکلیف ہو جاتی، کسی اور کو تکلیف ہو جاتی، تو اس میں اللہ کی بہتری ہے۔ اور واقعی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ میرے حق کے اندر جو بھی میرا رب فیصلہ کرتا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ It is best for me. Whatever decision Allah subhanahu wa ta'ala takes for me, that is the best. It is in my best interest. And if we have that positive mentality, naturally you will feel positive, you will feel better. بجائے اس کے کہ اس نے مجھے فیل کر دیا، حالانکہ چھوٹی سی غلطی تھی، اس کو پاس کر دیتے، اس کو کیا تکلیف ہوتی، انسان پھر سوچتے اس کو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو مڑتا رہتا ہے، اس کو اگلتا رہتا ہے، بار بار سوچتا رہتا ہے۔ نہ، اس کو کٹ آف کر دو کہ اچھا ہوا جو ہوا، اب اگلی مرتبہ میں اور محنت کروں گا یا کروں گی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ جس دن امتحان کے لیے آپ جائیں، ٹیسٹ ہو، امتحان ہو، کوئی بھی تھیوری ہو، کوئی بھی چیز، تو اس دن صبح کی نماز پڑھ کر اس کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت ضرور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت دن کی ابتدائی حصے میں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن کے تمام اعمال اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ قضیت حوائجہ، اللہ رب العزت اس کے حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو دو باتیں، ایک تو اللہ کی رضا پر، اللہ کی قضا پر راضی، نمبر 2 سورۃ یاسین کی تلاوت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو نیچرلی چاہے جتنا بھی کانفیڈنٹ ہو، یو بگن ٹو فیل نروس، آدمی کو نروسنس آ جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ جو چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے دل کے اوپر دم کر لو۔ لیکن اس تمام سے پہلے سب سے اہم چیز، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم دار الاسباب میں ہیں، اسباب اختیار کرنا ضروری، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو امتحان ہے اس کی ریویژن
اس کا مطالعہ، اس کو یاد کرنا، تو اس کو یاد کر کے، اس کا مطالعہ کر کے، اس کو بار بار سمجھ کے اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر کے پھر یہ تمام کے تمام جو دیگر جو ذکر اذکار ہے وہ کرتے رہیں۔ ورنہ جیسے حدیث کے اندر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھ لو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسی طریقے سے انسان دوائی استعمال کر کے پھر کہے کہ اللہ رب العزت مجھے شفا دیں گے، دوائی میں لے رہا ہوں، اصل شفا اس میں نہیں ہے، اصل شفا اللہ رب العزت کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے میں امتحان کی تیاری اپنے پورے کر لوں، اور تیاری کرنے کے بعد پھر میں یہ سورۃ یاسین کی تلاوت کروں، اور پھر جو چوتھا کلمہ ہے اس کا دم اپنے اوپر کرتے رہوں۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ تفسیر کے بارے میں، کہ تفسیر کون سی بہتر ہے؟ تو مختلف تفسیریں ہیں، اور ہر تفسیر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ جو مفسر ہوتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، تو بعض مفسرین جو ہیں وہ قرآن کریم کی قرآنی آیات ہی سے اور احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ بعض مفسرین جو ہے وہ عام فہم کے لیے تفسیر کرتے ہیں، تاکہ جو عوام الناس ہیں وہ اس تفسیر کو سمجھ لیں۔ اور اس تفسیر کے لیے جو میں آپ سے عرض کروں گا، وہ تفسیر یعنی عام لوگوں اردو کے اندر بھی ملتی ہے اور انگلش کے اندر، میں بھی نام بتلاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ عام فہم ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم تھے پاکستان کے۔ اور یہ میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ ریڈیو کے اوپر، جیسے ابھی میں ٹی وی کے اوپر آپ کو درس دیتا ہوں یا آپ کے سامنے مسائل بیان کرتا ہوں، تو ٹی وی کی اور ریڈیو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو پریزنٹر ہو وہ عام فہم اور آسان الفاظ کے اندر اگلے کو بات سمجھا سکے۔ وہ پریزنٹر اور وہ مفسر اور وہ متکلم یا وہ مخاطب یا وہ بیان کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، تاکہ ہر آدمی ان کی بات آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ سکے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن جلدی ہاں نہ کے جواب کے اندر اور مختصر انداز کے اندر جواب دے کر اگلا سمجھے نہ سمجھے پوری بات، یہ اپنے طور پر تو دلائل وغیرہ دیتے رہتے ہیں، لیکن علمی سطح کے اوپر کہ اگر عالم ہوتا تو وہ ان کے اشارے کنایت سے سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن میڈیا کے اوپر ضروری ہے کہ انسان ایک عام ویری آسان الفاظ کے اندر استعمال یعنی بات کرے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کی جو تفسیر کی تھی وہ ریڈیو کے اوپر کی تھی اس زمانے کے اندر، جس وقت ریڈیو ابھی ابتدائی ہی حصے کے اندر تھے پاکستان کے اندر، تو عام فہم زبان کے اندر، اور وہ پھر تفسیر جو ہے وہ لکھی گئی بعد میں۔ تو چونکہ وہ ریڈیو کے اوپر تھی اور ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا تھا، تو اس لیے اب جب وہ قلم بند ہوئی ہے تو اب اس تفسیر کو آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی جو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اٹس ان مینی والیوم، بہت ساری جلدوں کے اندر ہے، 8-9 جلدوں کے اندر، اور وہ اردو کے اندر بھی، اصل تو اردو کے اندر، اور پھر اس کو انگلش کے اندر بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور بڑی آسانی سے مل جاتی ہے بہت سارے کتب خانوں کے اندر، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا آپ نے پوچھا، وہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے، اردو کے اندر بھی وہ مل جاتی ہے، انگلش کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے اور زبانوں کے اندر بھی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ عام فہم کے لیے اور خاصتاً بچوں کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہوں، یا ایسے آدمی کے لیے کہ جس کو قرآن کریم سمجھنے کی زیادہ ایکسپیرینس نہ ہو، somebody who hasn't got a lot of experiencing and understanding the Quran Kareem, then tafsir Ma'arif al-Quran is the best one, in my opinion of course. There's lots of tafsirs، تفسیر بہت ساری ہیں، لیکن یہ بہت ہی آسان ہے، اور اس لیے عام طور پر جب بھی مجھے ساتھی پوچھا کرتے ہیں تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اور اس کا نام ہے معارف القرآن۔
پاکستان کے اندر چھپی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جاتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، تو ان کی تفسیر ہے۔ اور باقی بھائی زیغم صاحب، آپ نے بڑے بہترین انداز کے اندر، پیار محبت کے اندر آپ نے جو دعائیں دی ہیں، اللہ رب العزت وہ دعائیں میرے حق کے اندر بھی، آپ کے حق کے اندر بھی، اور بقیہ تمام امت کے حق کے اندر قبول فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، الفت نصیب فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور معمول کے موافق اپنے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جن جن کی یہاں اولاد نہیں ہے تو ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہر قسم کی پریشانی سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تیرے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، باقی تمام امت کے لیے آسان فرما۔ اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہمیں حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرور، فتن، فساد، مصیبت، تکلیف سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی، ہماری بھی، بقیہ تمام امت کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، اور جو مانگا نہیں ہے اور مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے ہوا کرتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔